محمد سرور صلی علی اج کوچ مسافر کر چلیا اپنے اصلی وطن دے ول چلیا سینہ پیڑاں تے پایاں دا سل چلیا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی تے جس دے نال سی رونق کر دی ٹر گیا کر والا تو بڑا فخر محسوس ہوا اور جاوید صاحب کی قسمت پر مجھے بہت فخر محسوس ہوا کہ ربا پتہ نہیں کون سی ادا تجھے اس کی پسند آ گئی کہ رمضان المبارک کی یہ عظیم گھڑیاں پھر جمعرات اور جمعہ کا دن بڑے بڑے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ روزے کا مہینہ عطا فرما پھر جمعرات کا دن عطا فرما اور پھر حضرت حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی نور نظر لفت جگر سیدہ طیبہ جنتی عورتوں کی سردارہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا کل یوم وصال تھا اس نسبت سے بھی کتنی بڑی عظمت ہے مسلمانوں یہ یاد رکھو یہ عظیم مہینہ جس میں میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو اہل ایمان مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے جب کافر مرتا ہے تو اسے سیدھا جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے بہت عظیم انسان تھے آپ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہو اور بھائی 24 سال سے میرا بھی ان کے ساتھ سلام دعا اور بڑا جب بھی ملنا اخلاق کے ساتھ ملنا مسکرا کر ملنا بڑے پیار اور محبت سے خندہ پیشانی سے اور چائے پانی کا پوچھنا یہ ان کی ایک خصوصی خاصیت تھی یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی پیارا چلا جائے تو اس کی اچھائیاں بیان کیا کرو وہ مجھے کوئی پیسے نہیں دیتے تھے یا مجھے گھر بلا کے روز کھانے نہیں کھلاتے تھے کہ نبی پاک کی سنت پر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں جو اس شخص کے اندر اچھائیاں تھیں اور پھر بیماری کا عالم اتنا عرصہ بیمار رہے جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ راضی کرنا اللہ جس پہ راضی ہونا چاہتا ہے جس کو بخشنا چاہتا ہے اس کو بیماری میں مبتلا فرما دیتا ہے اور وہ مومن اس کی بیماری اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے پچھلے دنوں کتنے بڑے بڑے علاقے کے ہمارے ملک کے علماء مشائخ بڑی بڑی شخصیات جنہوں نے دین مبین کی خدمت کی عظمت رسول کے ڈنکے بجائے وہ اس دنیا سے چلے گئے آج یہ جا رہے ہیں کل ہم نے بھی جانا ہے کل یہ یاد رکھو میں نے آپ نے سب نے جانا ہے آج آکڑ مغروری دین سے نکال دو اس زمین جس پہ ہم کھڑے ہیں جس پہ ہم جوتیوں اتارنا توہین سمجھتے ہیں بے ادبی سمجھتے ہیں نماز جنازہ پڑھنا ہو تو سروں پہ کپڑا رکھنا بے عزتی سمجھتے ہیں میرے مسلمانوں اسی زمین کے اندر ہم نے جانا ہے بڑا ہے چھوٹا ہے اعلیٰ ہے ادنا ہے امیر ہے غریب ہے پیر ہے فقیر ہے سب نے اس زمین کے اندر جانا ہے اسی مٹی کے اندر سمانا ہے آج اپنے اندر انکساری پیدا کرو آپ اچھے لوگ ہو آپ اعلیٰ لوگ ہو نبی پاک کے غلام ہو آج اپنے اندر عاجزی پیدا کرو صلہ رحمی پیدا کرو اتفاق اور اتحاد سے رہو یہ زمینیں یہ ساری چیزیں یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں ہماری اصل زمین وہی ہے
جو 2 گز کی ہمیں اگر نصیب میں ہوئی مل گئی تو وہی ہماری اصل جگہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ وہ اعمال صالحہ جن کی ہمیں اس 2 گز کوٹھڑی کے اندر کام آنے والی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اپنے آپ کو اپنے رب کے طریقے پر، اپنے رسول کے طریقے پر چلانے کی کوشش کرو. وہ نبی جو آج سے 1400 سال پہلے ہمیں قبر کی آخری دیوار تک پہنچنے کے لیے ہر طریقہ، ہر بات بتا کر چلے گئے، پھر بھی ہم کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں کو بتانا نہیں، بتانے والا نہیں ہے، تو پھر ہم جیسا بد نصیب اور بدبخت اور کون ہو سکتا ہے. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین اپنے حبیب پاک علیہ السلام کا صدقہ مرحوم جاوید صاحب ہمارے بھائی، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہمیں اپنا ڈر اور خوف سے، اپنی یاد سے ہمارے سینوں کو روشن و منور فرمائے. رمضان مبارک کا احترام کریں، عزت کریں، اس کی قدر کریں. اللہ کی قسم، جب تمہاری اولادیں چھوڑ جائیں گی، ہمارے بہن بھائی چھوڑ جائیں گے، رشتہ دار دوست احباب چھوڑ جائیں گے، یہ رمضان اور قرآن اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اس سے دوستی لگاؤ جب کوئی نہ ہو تو وہ ساتھ دے. اس سے محبت کرو کہ جب سارے چھوڑ جائیں تو اس وقت وہ ہمارا ساتھی ہو، ہماری قبر کا سامان مہیا کرنے والا ہو، ہمارے لیے روشن پہلو سامنے لانے والا ہو، اور رب سے بخشوا کر ہمیں جنت کی طرف لے کے جانے والا ہو. دنیا کی زندگی بھوکے بھی گزر جائے گی، پیاسے بھی گزر جائے گی، کھا پی کر بھی گزر جائے گی، مگر آخر منزل وہ مشکل ہے جہاں ہمارے بھائی جا رہے ہیں. اللہ ان کی وہ منزل آسان فرمائے، بخشش و مغفرت فرمائے، اور جنت الفردوس میں آقا کریم علیہ السلام کی قربت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. برادران اسلام، جناب محترم ٹھیکیدار محمد جاوید صاحب، جن کے جنازہ میں ہم سارے شامل ہیں، خوش قسمت روح جسے یہ ایام نصیب ہوئے، جس طرح قبلہ زاہدی صاحب فرما رہے تھے، جو ایسے ایام میں جاتے ہیں خوش قسمت ہوتے ہیں، ہو ایمان والا. اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے بیٹوں کو، ہمارے مریدین کو، اور جتنے برادران، سارے خاندان کو، ہمارے سنیا کے جتنے بھی ان کے رشتہ دار احباب حاضر، سبھی کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. حضرات محترم، رمضان شریف کا مہینہ، یہ خوبصورت گھڑیاں ایمان والوں کو نصیب ہیں، اور مجھے پتہ چلا کہ افطاری سے چند منٹ پہلے ان کا وصال ہوا، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے دن کی نسبت انہیں نصیب ہو گئی. وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جن کے صدقے امت کی بخشش ہوگی، جن کی محبت ایمان والوں کے لیے سب سے بڑا اعزاز، اور ان کے وسیلہ سے جو دعا مانگی جائے وہ رد ہوتی نہیں، اور جو ان کے دن میں جا رہا ہو ایمان والا. اور یہ قبلہ زاہدی صاحب، ان کی سب سے بڑی جو خصوصیت تھی وہ سادات کے ساتھ بڑی محبت تھی. پچھلے دنوں مجھے ملاقات ہوئی، میں آیا، چارپائی پہ تھے، رونا شروع ہو گئے. پیر صاحب، میں کیوں اتنے رو رہے ہیں؟ تو میں پیر صاحب میں کھڑے ہو کے آپ کا استقبال نہ کر سکا، کھڑے ہو کے مل نہ سکا. اتنا ادب تھا سادات کا، اور سادات کا ادب رکھنے والے کو سیدہ کائنات کا دن نصیب ہوا. اللہ کریم ان کی آنے والی منزلیں آسان فرمائے. حضرات محترم، یہ رمضان شریف کی گھڑیاں گزر رہی ہیں تیزی کے ساتھ، اور ہم کس حال میں روزے رکھ رہے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک کا مفہوم ہے فرمان عبرت نشان، کہ جس بندے کو جھوٹ اور بری باتوں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہ کر سکا، اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کو کسی کام کا نہیں، کوئی غرض نہیں. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں، جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا، ایک نئی نئی قبر بنی ہے. میرے دل میں خیال آیا کہ اس قبر والے کے حال کو جاننا چاہیے، یہ قبر والا کس حال میں ہے پتہ کرنا چاہیے. کشف القبور، یہ امور، یہ علم ہوتا ہے جو یہ جان لیتا ہے وہ قبر والوں سے باتیں بھی کرتا ہے.
وہ تو مولا کائنات ہیں، علم کا دروازہ ہے. آپ نے دعا کی، اللہ کریم نے پردے اٹھا دیے. دیکھتے کیا ہے کہ وہ مردہ آگ میں جلا جا رہا ہے، ڈوبا جا رہا ہے. دیکھتے ہی مولا کائنات کی طرف توجہ ہوئی، عرض کرنے لگا یا علی میری مدد کیجئے، میں آگ میں جلا جا رہا ہوں، ڈوبا جا رہا ہوں، کرم فرما دیجئے. مولا کائنات دعا کرتے ہیں اللہ اس پر سے عذاب اٹھا دے. ندا آتی ہے علی اس کے لیے دعا نہ کرنا، یہ وہ بندہ ہے جو روزے بھی رکھتا تھا لیکن روزے کی حال میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچایا کرتا تھا، روزے کا احترام نہ کیا کرتا تھا، راتوں کو غلطیاں کرتا تھا. اب میرے بھائیوں رک کے ایک میں جملہ کہوں، جو روزے بھی رکھے اور روزوں کا احترام نہ کرے اس کا یہ حشر ہے کہ اس کی قبر میں آگ ہے. تو جو سرے سے نہیں رکھتا ڈنگر، اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا. اللہ معاف فرما دے، اللہ شرم و حیا عطا کر دے. اب مولا کائنات اور بھی آپ دیدہ ہو گئے، رو کے سجدے میں جا کے آپ دعا کرتے ہیں اللہ اس بندے کو قیامت والے دن میری بارگاہ میں مجھے اس کی وجہ سے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، میری وجہ سے اس پر سے کرم فرما دے، اس پر سے عذاب کو اٹھا دے. پھر آواز آتی ہے اے علی تیری وجہ سے اس پر سے عذاب کو اٹھا دیا. میرے بھائیو بزرگوں، روزہ فقط اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے کی چیزوں سے رک جائیں، جماع سے بچ جائیں، لیکن باقی سب کچھ ہوتا رہے. ایمان والا اس انداز میں روزہ نہیں رکھتا. اس کا آنکھوں کا بھی روزہ ہے کہ آنکھوں سے غیر شرعی چیزیں وہ دیکھتا نہیں ہے. کانوں کا بھی روزہ ہے کہ کانوں سے غلط چیزیں نہیں سنتا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں ایک صحابی رسول عرض گزار ہوتے ہیں، آقا میری بچیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا ان کی افطاری کا اہتمام کرنا ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا روزہ نہیں ہے. نبی غیب دان جانتے ہیں کس کا روزہ ہے کس کا نہیں ہے. فرمایا ان کا روزہ نہیں ہے. حیران ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ روزہ رکھا ہوا ہے. فرمایا جو بلاؤ ان کو میرے پاس. جب بلایا جاتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قے کرو، یعنی الٹی کرو. جو ہی الٹی کرتی ہے نا تو خون کے لوتھڑے ان کے اندر سے نکلتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ تم نے دن کو اپنی بہنوں کی غیبت کی تھی، اس وجہ سے تمہارا روزہ ختم ہو جائے. اور یہ برائی کتنی ہے، 2-4 بندے اکٹھے ہو جائے تیسرے کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. نیک لوگوں کو بھی معاف نہیں کرتے، اماموں کو بھی معاف نہیں کرتے الا ماشاءاللہ. تو ایمان والا کبھی بھی روزے کی بے حرمتی کرتا. یہ روزہ آیا ہی اس لیے ہے کہ ہم نیک بن جائیں، متقی بن جائیں، غلط چیزوں کو چھوڑ دیں. دیکھیں پورا دن ہم حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو سرے سے ہی حرام ہے، جھوٹ، چغلی، غیبت، بدخوئی، بد نظری، بد کرداری، طرح طرح کی فلمیں، ڈرامے وغیرہ، جتنی بھی غلط چیزیں ہیں، بے قسم کی چیزیں ہیں جو سرے سے ہی حرام ہے، اگر وہ ان کو کر رہا ہے تو اس کا روزہ کیسا ہے. تو ایمان والو یہ سنہری ایام ہے، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں اس انداز میں پیش کرو کہ جب ہم روزوں سے گزریں تو ہم الحمدللہ پتہ چلے کہ متقی بندے ایسے ہوتے ہیں. اور رمضان شریف کی فضیلت کتنی ہے، ایک مختصر روایت پاک کا مفہوم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. فرمانے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو ایمان والا ماہ رمضان شریف میں 1 رکعت پڑھے گا اس کا ثواب 2 لاکھ رکعتوں کے برابر ہوگا. علامہ منشا تابش قصوری رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، 2 لاکھ رکعتوں کا ثواب. اب تراویح میں 20 رکعتیں ہیں، 40 لاکھ رکعتوں کا ثواب ایمان والا پا رہا ہے. اور جو ایمان والا قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نا اس ماہ رمضان شریف میں، ہر ایک حرف کے بدلے شہید کا ثواب اسے نصیب ہوتا ہے. اتنے اعزاز کی بات. اور جو روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم ہے گویا کہ پوری دنیا سونے کی ہو اور وہ سونے کی ساری زمین صدقہ کر دی جائے، اتنا ثواب اس کو ملتا ہے کہ جو روزہ دار کو اخلاص کے ساتھ روزہ افطار کراتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مکرم کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکیاں گٹھا کرنے کا ایک خصی موقع ہمیں نصیب ہے. بس یہ زندگی میں اگر نصیب ہے تو اس کی قدر کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان شریف کی ایک ایک گھڑی کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. فتوں کا واسطہ ہم سب نے مل کے نماز جنازہ ادا کی، اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. مالک کائنات جس قدر کلمات طیبات پڑھے گئے، ملک کیے گئے، ختم غوثیہ شریف شامل فرما رہے، اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما.
فرما، اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً نذرانۃ عقیدتاً نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کر رہے ہیں۔ کرم و فیض علم کی روحانیت کی برکتیں نصیب فرما۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین کریمین، اہل بیت پاک، بالخصوص سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا کل یوم وصال پاک تھا، آپ کی بارگاہ میں پیش کر ان کی نگاہ شفقت عطا فرما۔ صحابہ کرام، تمام انبیاء کرام، اولیاء اعظام، تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین، بالخصوص سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کرنا قبول فرما۔ حضور داتا صاحب، ہمارے سلسلہ نسب سے طریقت کے ساری بزرگ ہستیوں کی بارگاہ میں پیش کر درجات بلند فرما۔ دنیا بھر میں جہاں بھی علی ایمان سید زادے، سید زادیاں، اولیاء کاملین، علماء حقہ، ختم نبوت پر پیرا دینے والے غازیان اسلام آرام فرما ہے، ان سبھی کی بارگاہ میں پیش کر درجات بلند فرما دے۔ حضور قبلہ عالم، قبلہ دادا محترم، قبلہ والد محترم کی بارگاہ میں پیش کر درجات بلند فرما دے۔ جتنے بھی شرکاء نماز جنازہ، ان کے عزیز و اقارب، رشتہ دار اس حالت ایمان میں چل بسے، ان سب کی روحوں کو ثواب بخش و مغفرت فرما۔ میری عدم موجودگی میں عمرہ شریف کے سفر کے دوران محترم منشی صاحب، منشی نظر صاحب کا وصال ہوا، اے اللہ ان کی روح توقع پیش کر ان کے درجات بلند فرما دے۔ جتنے بھی ایمان والے اس میں سے پردہ کر گئے، سبھی کی بخشش و مغفرت فرما۔ بالخصوص ٹھیکیدار جاوید صاحب کی روح توقع پیش کر رہے، اے اللہ ان کی آنے والی منزلیں عطا فرما دے۔ سیدہ کائنات کا صدقہ، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کے لیے واجب فرما دے۔ ان کے بیٹوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے پورے خاندان کو جو صدمہ پہنچا، صبر عطا فرما۔ اپنے پیاروں کا واسطہ میں بھی اپنی موت کی، قبر کی، آخرت کی فکر عطا فرما۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، بالخصوص فلسطین کے بچے ہوئے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہی ان کی غیبانہ مدد فرما، طاغوتی قوتوں کو نیست و نابود فرما دے۔ حق کے پرچم کو بلندیاں عطا فرما۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی کی دولت عطا فرما۔ تاجدار ختم نبوت کا پیرا دینے والوں کو کامیابیاں عطا فرما۔ شر پسند لوگوں کے شر سے، شیطان لوگوں کے شر سے، یزیدیوں کے شر سے، قادیانیوں کے شر سے ایمان والوں کو محفوظ فرما۔ حضرات علماء کرام، احباب علی محبت، سادات کرام، جتنی محبت کے ساتھ کثیر تعداد میں جنازہ میں شامل ہوئے، مجھ سمیت سب کی حاضری کو قبول منظور فرما۔ محترم قاسم مجید صاحب کے والد محترم چودھری مجید صاحب کو صحت عطا فرما۔ دیگر احباب کے گھروں میں، ان کے جاننے والوں میں جتنے بیمار ہیں، سب کو شفا یابی عطا فرما۔ میری والدہ دامہ جی کو صحت کاملہ عطا فرما۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ روزے کا جو اصل مقصد ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفقت عطا فرما۔ ہمارے سارے مریدین، مخلصین، عقیدت مندوں کی ساری پریشانیاں دور فرما۔ الہی جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نیک دعائیں نہ مانگ پائے وہ بھی عطا فرما دے۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وسلم۔